ہارون آباد ہاؤسنگ کالونی میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے 23 سالہ نوجوان کرکٹر طلحہ نعیم قتل ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا جبکہ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ پولیس تھانہ سٹی ہارون آباد کی حدود میں ہاؤسنگ کالونی کے اندر نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کر کے 23 سالہ نوجوان کرکٹر طلحہ نعیم کو قتل کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان میں کمشنر اشفاق احمد چودھری کی زیر صدارت ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج کے بورڈ آف گورنرز کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ادارے کے تعلیمی، انتظامی اور ترقیاتی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن سید نوید عالم، اسسٹنٹ کمشنر سیف اللہ جاوید، ڈی بی اے شہزاد قدیر، سیکرٹری بورڈ آف ایجوکیشن چودھری عبد الرحمان سمیت دیگر افسران اور بورڈ ممبران شریک ہوئے۔ مظفر گڑھ میں سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں بڑی تعداد میں طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ سیمینار میں طلباء و طالبات کو ورچوئل بلڈ بینک اور پنک بٹن پروگرامز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ تقریب میں طلباء و طالبات کے خون گروپس کے حوالے سے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ایس پی سیف سٹی اتھارٹی طارق ستار اور ڈسٹرکٹ منیجر محمد رضوان کا کہنا تھا کہ سیف سٹی اتھارٹی کے ورچوئل بلڈ بینک پروگرام کے تحت ہزاروں شہریوں کی زندگیاں بچائی جا رہی ہیں۔ کمالیہ کے ڈپٹی کمشنر ٹوبر ٹیک سنگھ عمر عباس نے کہا ہے کہ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی کوالٹی اور معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ خود مسلسل مختلف سائٹس کے وزٹ کر رہے ہیں جبکہ کنسلٹنٹ اور انجینئر سے علیحدہ رپورٹس بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ان خیالات کا اظہار شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کے معائنے کے دوران کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی، چیف آفیسر علی رضا سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے جاری کاموں پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام منصوبے معیاری مٹیریل کے ساتھ مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں۔ شارن لنڈ میں مین نالے کی بندش کے باعث گندگی، تعفن اور مچھروں کی بہتات نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی جبکہ آمد و رفت بھی شدید متاثر تھی۔ اس صورتحال کی نشاندہی اوصاف گروپ میڈیا کی جانب سے کیے جانے پر ضلعی انتظامیہ نے فوری ایکشن لیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان جناب عثمان خالد اور چیف آفیسر ضلع کونسل جواد الحسن گوندل کی ہدایت پر ایک ٹیم تشکیل دی گئی